جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شاہد اور پروگرام شرارے کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع محترمہ مریم نواز شریف اور پرویز رشید کے درمیان ہونے والی گزشتہ دنوں کی وہ آڈیو لیک ہے، جس میں پرویز رشید صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کے ایک سینئر رہنما کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں اور جنہیں پاکستان مسلم لیگ میں ایک دانشور رہنما کی حیثیت حاصل ہے، ان کی طرف سے کچھ صحافیوں کو غلیظ گالیاں، ان کے بارے میں بیہودہ ریمارکس، اس آڈیو نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور ہر جگہ یہ موضوع بحث رہی۔ اور اس میں حسن نثار صاحب، پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام، ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس کو بھی خاص طور پہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں نے خاص طور پہ رگیدا اور حسن نثار کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ دیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں کہ صحافیوں کو گالیاں دی جانا، صحافیوں پہ تشدد ہونا، صحافیوں کو برے القابات سے نوازنا، صحافیوں کو جیلوں میں ٹھونس دینا، قلعوں میں پھینک دینا۔ یہ پاکستان کی صحافت جو تاریخ ہے سیاست کی اور صحافت کی، وہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ لیکن اس ویڈیو کو زیادہ شہرت ملی، اس کی ایک خاص وجہ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو میرے نزدیک اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز رشید جیسا شخص، یعنی پرویز رشید جسے میں ادبی دانشور بھی کہوں گا، جسے میں سیاست کا دانشور بھی کہوں گا، جسے میں ایک بڑا سیاسی رہنما کے طور پہ تسلیم کرتا ہوں، جو واقعی سیاست کی اور جمہوریت کے اسرار و رموز کو جانتے ہیں، وہ کوئی حادثاتی سیاستدان نہیں ہے پرویز رشید۔ پرویز رشید نے سیاست میں آنے کے لیے بے پناہ ماریں کھائی ہیں، بے پناہ جو ہے اس نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ پرویز رشید کی سیاست کے آغاز پر جائیں تو گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے بائیں بازو کے لیڈر کے طور پہ اپنی سیاست کا آغاز کرنے والا پرویز رشید یقینی طور پہ سیاست کی اسرار و رموز کو جانتا ہوگا اور اسے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے، کیونکہ پاکستان میں بائیں بازو کے سیاستدان وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اس ملک کے اندر قربانیاں دیں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور پاکستان کے ایک نظام کا جو ہے فیلئر ہے، سیاسی نظام کا فیلئر ہے کہ یہاں پر جو بائیں بازو کے لوگ تھے یا جو نظریاتی لوگ تھے انہیں باقاعدہ پلاننگ کے تحت ختم کیا گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پرویز رشید صاحب ہو گئے ہیں اور اسی قبیل کے بے شمار لوگ ہیں جن کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو جان بوجھ کر جو ہے بائیں بازو کی سیاست سے ڈی ٹریک کیا گیا، انہیں ہٹایا گیا۔ بالکل اسی طرح یہ جو سانحہ مشرقی پاکستان تھا، یہ بھی ایک منظم سازش کا نتیجہ تھا کہ پاکستان، موجودہ پاکستان، یہاں کا جو سسٹم ہے، اس میں رہنے والے لوگوں کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ یہاں پہ کوئی نظریاتی شخص ہو۔ اس پاکستان کے لیے نظریاتی سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آمریت کے لیے، یہاں پر جبر کی حکومت کے لیے، یہاں پر شہنشاہیت کے لیے، یہاں پر اپنی منمانی کے لیے، یہاں پر اپنی مرضی کی جمہوریت مسلط کرنے کے لیے انہیں ایسے لیڈر چاہیے، انہیں ایسے سیاستدان چاہیے، ایسی سیاسی جماعتیں چاہیے جو ان کے اشاروں پر ناچتی ہوں۔ تو اس ملک میں بائیں بازو کی سیاست کا تو کچھ کردار بنتا ہی نہیں تھا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ نیشنل پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کرنے والا پرویز رشید بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی میں گیا اور پھر بھٹو سے سفر کرتا کرتا وہ جو ہے نواز شریف تک پہنچا، اور 80 کی دہائی میں نواز شریف کے ساتھ شامل ہونے والا شخص پرویز رشید، جو جمہوریت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے کیا قربانیاں دی جاتی ہیں، جمہوریت کے ثمرات کیا ہیں، جمہوریت ایک ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک کے لیے کیوں لازم ہے، اور جمہوریت کے کیا تقاضے ہیں اور جمہوریت کی کیا خوبصورتی ہے۔ پرویز رشید یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بی بی مریم یہ بالکل ہرگز نہیں جانتی ہوں گی، ان کے لیے اقتدار ہے، وہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہیں۔ اور پاکستان کے جو 90% سیاستدان ہیں، یہ جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو بڑی بڑی جاگیروں کے مالک ہیں، جو بڑے بڑے کاروباروں کے مالک ہیں، جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، جن کی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ پاکستان میں عام آدمی کے لیے تو سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا گیا تو، لیکن وہاں پہ پرویز رشید جیسے شخص کا ہونا ایک بڑی نعمت ہے کہ کم از کم پرویز رشید ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو عوامی طبقہ ہے، جو پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست کا امین ہے، لیکن اس کے منہ سے جو ہے
صحافیوں کو گالیاں دینا یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی۔ محترمہ مریم نواز جو بھی کہیں سیاستدانوں کے بارے میں، یا عمران خان جو مرضی ہے کہہ لے، یا آصف زرداری جو مرضی کہہ دے صحافیوں کے بارے میں، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پرویز رشید سے کم از کم ایسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ صحافت اور صحافیوں کے بارے میں غلط ریمارکس دے، غلط باتیں کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جو سیاسی نظریہ ہے مکمل طور پہ دم توڑ چکا ہے۔ پرویز رشید کا صحافیوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی سوچ ختم ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ ایک منظم سوچ کے تحت ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی لاجک میں، اس کے دلیل میں ان کا ایک بیان تھا، اور وہ یہ تھا کہ فوج یا ہمارے ادارے 20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نے جو کہا بالکل درست کہا، وہ واقعی 20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو عمران خان کا اس طرح چلے جانا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی۔ تو بالکل ایسے ہی وہ جو 30 سالہ ان کا سیاسی پلان تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں نے جو پاکستان میں جمہوریت کو گالی کے طور پہ متعارف کرانا چاہ رہے تھے، جو لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جمہوریت ایک ظلم ہے، ایک جبر ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے بے انصافی کا نام جمہوریت ہے، لوگوں کے حقوق کو جو ہے مارنے کا نام جمہوریت ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے عدم مساوات کا نام جو ہے وہ جمہوریت ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ جمہوریت سے شاکی ہے، آج کا نوجوان جمہوریت کو پسند نہیں کرتا، آج کا نوجوان اس ملک کے اندر دوسرے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی صدارتی نظام کی بات کرے گا، کبھی کوئی آمریت کی بات کرے گا، کوئی بوٹوں کی بات کرے گا، کوئی ادھر کی بات کرے گا، کوئی ادھر کی بات کرے گا، لیکن جمہوریت کی بات نہیں کریں گے۔ اور اس کی ایک ٹھوس وجہ ہے، اور اس کی ایک ثابت شدہ وجہ ہے کہ جمہوریت کو بدنام کیا گیا ہے، کہ پرویز رشید جیسا شخص بھی جو ہے آج جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں حتمی طور پہ کہ پاکستان کے اندر یہ جو کرپشن کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ بھی دراصل اس 30 سالہ پروگرام کا حصہ تھا کہ سیاستدانوں کو اس قدر بدنام کر دیا جائے، سیاستدانوں کو اس قدر کرپشن زدہ کر دیا جائے کہ عام آدمی ان کا نام سنتے ہی کانوں پہ ہاتھ لگائے۔ اور آج وہی پاکستان میں چیز ثابت ہو چکی ہے کہ لوگ جمہوریت سے نفرت کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں پہ جمہوریت کا نام آئے گا، کسی جمہوریت پسند شخص کا نام آئے گا، جب بھی جمہوریت کی بات ہوگی تو لوگ جمہوریت کے خلاف بات کریں گے، وہ اس پہ جو ہے اپنے کان پکڑ دیں گے، اور ایک ہزار مثالیں دیں گے کرپشن کی۔ یعنی چند لوگوں نے ایک جمہوری اداروں کو، پاکستان میں جمہوریت کو بدنام کی ہے، پاکستان میں جمہوریت کو جو ہے ناکام کی ہے۔ تو سامعین کرام، میری یہ گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے وہ لوگ جو سیاست میں چاہتے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پہ مضبوط ہو، اور جب سیاسی طور پہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان معاشی طور پہ ٹھیک ہوگا، اور جب ہم معاشی طور پہ ہوں گے تو ہم ترقی یافتہ ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی یافتہ ہو تو ہمیں خود کو جو ہے جمہوریت کے سبق کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں جمہوری اداروں کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج ہم جمہوریت کے سبق کو سمجھ لیں گے، آج ہم جمہوریت کے لیسن کو سمجھیں گے، آج ہم جمہوریت کے ٹریک کو سمجھیں گے، تو پاکستان میں کوئی پرویز رشید کسی صحافی کو گالی نہیں دے گا، کوئی پرویز رشید جو ہے کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، ہر شخص اپنے نظریے میں بات کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔